اور حدیث کا نمبر ہے 1016 1016 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے ہیں؟ امام مسلم۔ عن انس قال، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 نسوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آپ کی بیویاں 11 تھیں، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی 9 بیویاں تھیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی وہ 9 بیویاں جو آپ کے فوت ہونے تک زندہ رہیں، جو آپ کے فوت ہونے تک موجود تھیں، ورنہ 2 بیویاں ایسی تھیں جو آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھیں۔ اب یہ 9 بیویاں کون سی ہیں، ان کے نام میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک ہے سودا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد جن سے شادی کی تھی وہ کون ہیں؟ وہ ام المؤمنین سودا بنت زمعہ ہیں۔ تو آپ نے سودا بنت زمعہ سے شادی کی تھی۔ اس کے بعد جن سے آپ نے شادی کی وہ کون ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی کہ جناب ابو بکر کی صاحبزادی۔ اور اس کے بعد آپ نے کن سے شادی کی؟ حفصہ، یعنی کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی۔ اور اس کے بعد آپ نے کن سے شادی کی؟ ام سلمہ، یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ابو سلمہ کی وائف تھیں اور ان کے بچے بھی تھے۔ اور اب تک جتنی میں نے بیویاں آپ کے ذکر کی ہیں سب قریشی ہیں۔ سب کون سی ہیں؟ قریشی ہیں۔ سودا بھی قریشی ہیں، عائشہ بھی قریشی ہیں، حفصہ بھی خاندان قریش سے ہیں، ام سلمہ بھی ان میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد ہیں زینب بنت جاش، یہ قریشی بھی ہیں بلکہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کا نکاح پہلے آپ نے کن سے کیا تھا؟ زید بن حارثہ سے، اور پھر طلاق ہوئی اور اللہ رب العزت نے جناب زینب کا نکاح آپ سے کر دیا، اور یہ نکاح آسمانوں سے ہوا ہے۔ اور جناب زینب کہا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے کیے، میرا نکاح کس نے کیا؟ اللہ نے آسمانوں کے اوپر سے کیا۔ اور اس کے بعد ام حبیبہ، یہ کس کی بیٹی ہیں؟ ابو سفیان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بھی کیا ہوئیں؟ قریشی ہوئیں۔ اور اس کے بعد ہیں جویریہ اور صفیہ، یہ دونوں قریشی نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد کون ہے؟ میمونہ، اور یہ بھی کون ہے؟ یہ بھی قریشی ہیں۔ تو یہ ہیں آپ کی 9 بیویاں جن کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اس جانب کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ کی سیرت پہ مشتمل کسی نہ کسی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ الرحیق المختوم، یہ وہ کتاب ہے جو ہندوستان کے ممتاز عالم دین مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھی اور عربی میں لکھی۔ مکہ میں یہ اعلان ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام کی سیرت پہ جو کتاب لکھے گا اور جس کی کتاب عمدہ ہوگی اسے انعام ملے گا۔ 5 انعام ملنا تھے، اور اس بات کی اجازت تھی کہ کتاب آپ عربی میں لکھیں یا انگلش میں لکھیں یا فرانسیسی زبان میں لکھیں یا اردو میں لکھیں، یعنی کہ دنیا کی زندہ زبانوں میں۔ تو مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے یہ کتاب عربی میں لکھی تھی اور اس کو پہلا انعام ملا تھا۔ اور اگر آپ رحیق المختوم پڑھ چکے ہیں تو پھر میں چاہوں گا کہ آپ اسی پہ اکتفا نہ کریں، تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے دل میں آپ علیہ السلام کی محبت بڑھتی ہے اور اسلام پہ عمل کرنے کا جذبہ تیز ہو جاتا ہے۔ تو کس کتاب کا نام بتانے لگا ہوں؟ سیرت نبوی۔ ڈاکٹر مہدی رزق اللہ اس کے رائٹر ہیں،
اور یہ سوڈان کے ہیں اور سعودی عرب کی بہت سی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے ہیں. انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا، کنگ فیصل ایوارڈ ملا، اور دارالسلام نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے. بڑی شاندار کتاب ہے اس لحاظ سے کہ اس کے حاشیے میں اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کتاب، یہ جو واقعہ ابھی آپ نے پڑھا ہے، یہ مستند ہے یا نہیں، اس کی سند کیسی ہے، یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. وہ ذرا پکڑیے گا تاکہ میں بھائیوں کو دکھا دوں. عربی میں لینا چاہیں تو یہ ہے، عربی میں لینا چاہیں تو یہ ہے آپ کے سامنے، اور اگر آپ اردو میں لینا چاہیں تو یہ دیکھیں، یہ دیکھ لیں، اور یہ 2 جلدوں میں ہے، سیرت نبوی. تو یہ کتاب لیجئے، میں آپ کے مزید قریب کر رہا ہوں. تو یہ کتاب جو ہے اس کا آپ مطالعہ کیجئے. اس کی خصوصیت میں بتا رہا ہوں کیا ہے. اس کی خصوصیت اس کا حاشیہ ہے. جو بھی اس کتاب کا مطالعہ کرے وہ لازمی طور پہ ہر بات پڑھتے ہوئے نیچے حاشیے کی طرف دیکھے کہ میں نے جو بھی واقعہ پڑھا ہے، جو حدیث پڑھی ہے، اس کے بارے میں نیچے کیا لکھا ہوا ہے. یہ لازمی طور پہ دیکھیں اور اس چیز کا اپنے آپ میں شوق پیدا کریں تاکہ آپ علمی لحاظ سے آگے بڑھیں، علم میں آپ کا مقام بڑھے. تو یہ جناب انس بن مالک ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ 9 بیویاں تھیں. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ 9 بیویاں یہ آپ کی خصوصیت ہے. کسی امتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک وقت اپنے گھر میں یا اپنے نکاح میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھے. زیادہ سے زیادہ کتنی بیویوں کی اجازت ہے؟ 4، اور وہ بھی عدل و انصاف کے ساتھ. جس کو خطرہ ہے کہ میں عدل و انصاف نہیں کر سکوں گا وہ ایک ہی پہ اکتفا کرے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل و انصاف نہیں کر سکو گے، ایک کی طرف مائل ہو جاؤ گے، دوسری کو نظر انداز کر بیٹھو گے، تو پھر ایک ہی کافی ہے. تو یہ 9 بیویاں آپ کی خصوصیت ہے، بلکہ ٹوٹل آپ کی بیویاں کتنی تھی؟ 11. فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي 9. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے مابین تقسیم کرتے، کیا تقسیم کرتے؟ باریاں، یعنی کہ رات کس گھر میں گزارنی ہے، کس وائف کے گھر میں رہنا ہے. تو جب آپ ان کے مابین تقسیم کرتے، ان کے باریاں تقسیم کرتے، تو لا ينتهي للمرأة الأولى، آپ نہیں پہنچتے تھے پہلی بیوی کے پاس، الا فی 9، مگر 9ویں رات میں. یعنی کہ ہر بیوی کا نمبر 9ویں رات میں آتا تھا. فَقُلْنَا يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 دن تک پہلی بیوی کو نہ دیکھیں، اس کے حالات کا جائزہ نہ لیں، اس کے پاس تشریف لے کر نہ جائیں. یہ تو ممکن نہیں ہے. تو پھر کیا ہوتا تھا؟ وہ بیان کر رہے ہیں انس بن مالک کہ یہ سب جمع ہوتی تھیں ہر رات اس بیوی کے گھر میں جس بیوی کے پاس آپ نے آنا ہوتا تھا، جس کے پاس آپ کی باری ہوتی تھی. تو اس بیوی کے گھر میں ہر رات آپ کی بیویاں جمع ہو جایا کرتی تھیں. فَكَانَ فِي بَيْتِ عائشہ، تو آپ ام المؤمنین عائشہ کے گھر میں تھے. یعنی کہ ایک رات ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ ام المؤمنین عائشہ کے گھر میں تھے. فجاءت زینب، تو زینب آئیں. زینب کون ہے؟ زینب بنت جحش. اور یہاں پہ یہ بتانا مناسب ہوگا کہ زینب بنت جحش وہی ہیں جن کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ خود فرماتی ہیں. کس حدیث میں؟ اس حدیث میں جس حدیث میں ام المؤمنین عائشہ نے اپنا وہ واقعہ بیان کیا ہے جس میں ان پہ تہمت لگی تھی، ان پہ الزام لگا تھا، جسے کیا کہتے ہیں؟ واقعہ افک. جھوٹا الزام لگایا گیا، تہمت لگائی گئی، انہیں بھی تکلیف دی گئی، نبی علیہ السلام کو بھی دکھ پہنچایا گیا، اور ام المؤمنین عائشہ کے والدین کو بھی پریشان کیا گیا.
تو وہ سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے ام المومنین عائشہ یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بارے میں مشورہ کیا، کن سے؟ جناب علی سے، کہ تمہاری عائشہ کے بارے میں کیا رائے ہے۔ نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا جناب عائشہ کی لونڈی بریرہ سے، اور آپ نے مشورہ کیا اسامہ بن زید سے، اور آپ نے مشورہ کیا زینب بنت جاش سے۔ تو جناب زینب بنت جاش نے اس مسئلے میں گفتگو کرنے سے معذرت کر لی، کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ جناب عائشہ اس موقع پہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا، کن کو؟ زینب بنت جاش کو، اور کہتی ہیں یہی وہ تھیں جو میرے مقابل تھیں، یعنی کہ آپ علیہ السلام کی بیویوں میں سے جن کا میرے ساتھ مقابلہ بنتا تھا وہ یہی تھیں، لیکن اللہ نے ان کو ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بچا لیا۔ یعنی کہ تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ وہ اس تہمت کا حصہ نہیں بنی، ورنہ جیسے سوکن تھی تو شاید بن جاتی، لیکن ان کے تقوی اور پرہیزگاری نے ان کو اس چیز سے بچا لیا۔ تو یہ چونکہ ابھی بات آگے اس قسم کی آنے والی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو پہلے سے بتا دوں۔ تو اب جناب عائشہ کے جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ ام المومنین عائشہ کے گھر میں تھے، فجاءت زینب، تو زینب آئیں، زینب بنت جحش، آپ کی پھپھو کی بیٹی اور آپ کی وائف۔ فمد یدہ الیہا، تو آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا ان کی طرف، یعنی کہ اپنا ہاتھ پھیلایا ان کی طرف، کن کی طرف؟ اس میں دو احتمال ہیں، آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا، اپنا ہاتھ بڑھایا ان کی طرف، کن کی طرف؟ اس میں کتنے احتمال ہیں؟ دو۔ ایک احتمال یہ ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا جناب زینب کی طرف، فقالت، تو ام المومنین عائشہ نے کہا ہادی زینب، یہ زینب ہیں، یعنی کہ آپ میرے گھر میں ہیں اور یہ زینب ہیں اور ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، یعنی کہ جب آپ میرے گھر میں ہیں تو یہاں پہ آپ ان کی طرف ہاتھ کیوں بڑھائیں؟ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا کن کی طرف؟ ام المومنین عائشہ کی طرف۔ تو فقالت، تو ام المومنین عائشہ نے اس پہ کہا ہادی زینب، یعنی کہ آپ میری طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں جبکہ گھر میں زینب بھی موجود ہے، کیونکہ گھر میں کیا تھا؟ اندھیرا تھا۔ اس زمانے میں سورج غروب ہوتا تو گھروں میں اندھیرا چھا جاتا۔ فکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا، آپ نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ فتقابلتا، تو ان دونوں میں بحث و مباحثہ شروع ہو گیا، ان دونوں میں تکرار شروع ہو گئی۔ کن دونوں میں؟ ام المومنین عائشہ اور ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہما میں، حتی استخبتا، یہاں تک کہ ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، بحث و مباحثہ آگے بڑھ گیا حتیٰ کہ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ وَأُقِیمَتِ الصَّلَاةُ، اور نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی، نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی۔ فمر ابو بکر علی ذلک، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اسی صورتحال میں، یعنی کہ وہ گزرے تو آپ کے گھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ فسمع اصواتہما، تو انہوں نے ان دونوں کی آوازیں سن لی، کنہوں نے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فقال، تو آپ نے کہا اخرج یا رسول اللہ الی الصلاۃ، اے اللہ کے رسول آپ نماز کے لیے تشریف لے آئیں، آپ نماز کے لیے تشریف لے آئیں، آپ نماز کے لیے نکل آئیں۔ وَاحْتُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ، اور ان کے منہ میں مٹی ڈال دیں، ان کے منہ میں کیا ڈال دیں؟ یعنی کہ جناب صدیق نے آوازیں سنی ہیں تو کم از کم اپنی بیٹی کی آواز تو پہچان لی ہے نا، تو اس لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑیں، ان کی پرواہ نہ کریں، آپ تشریف لائیے نماز کے لیے اور ان کے منہ میں کیا ڈالیں؟ مٹی ڈالیں۔
فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے، گھر سے نکل گئے، تشریف لے گئے. فقالت عائشہ، تو ام المومنین عائشہ نے کہا الآن یقضی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ فیجیء ابو بکر فیفعل بی ویفعل. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز مکمل کریں گے تو ابو بکر آئیں گے. کدھر آئیں گے؟ ہاں، میرے پاس آئیں گے. فیفعل بی ویفعل، تو میرے ساتھ یہ کریں گے یہ کریں گے، یعنی کہ مجھے ڈانٹیں گے، مجھے برا بلا کہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہلکی پھلکی پٹائی بھی کر دیں. تو فیفعل بی ویفعل بی، میرے ساتھ یہ کریں گے یہ کریں گے. فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کر لی تو اتاہا ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لائے. کن کے پاس؟ ام المؤمنین عائشہ کے پاس. فقال لها قولا شدیدا، تو ان سے سخت ترین گفتگو کی، ان سے سخت ترین گفتگو کی. وقال، اور کہا، یعنی کہ ڈانٹتے ہوئے کہا اتصنعین ھذا، کیا تم ایسا کام کرتی ہو؟ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آپس میں بحث و تکرار کرتی ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرتی ہو. اس قسم کی باتیں جناب صدیق نے کیں اور ام المؤمنین عائشہ کو ڈانٹا، کیونکہ ان کی بیٹی تھی، ان کی صاحبزادی تھی. اب اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عدل و انصاف کہ آپ نے تمام بیویوں کی باریاں مقرر کی ہوئی تھیں. ایسا نہیں ہے کہ جو بیویاں آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہیں تو ان کو زیادہ ٹائم دیں اور جو کم اچھی لگتی ہیں ان کو کم ٹائم دیں. ایسا نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب میں کیا کرتے تھے؟ عدل و انصاف کرتے تھے. حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اختیار دیا تھا، خصوصاً آخری ایام میں، کہ آپ جس کو چاہیں اس کو آگے کر دیں، جس کو چاہیں اس کو پیچھے کر دیں. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء. اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا اختیار دیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے عدل و انصاف کا عظیم الشان مظاہرہ کیا ہے. اور آپ کہا کرتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ یہ باریاں مقرر کرنا، یہ راتیں مقرر کرنا، یہ وہ چیز ہے جو میرے اختیار میں ہے، اس میں نے تقسیم کر دی ہے. اور جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے تیرے اختیار میں ہے، یا اللہ اس پہ میرا مواخذہ نہ کرنا. کیا مطلب؟ دل یا اللہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے. اگر میرا دل کسی ایک بیوی کو دوسری بیوی سے زیادہ پسند کرتا ہے تو یا اللہ یہ چیز تیرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن بظاہر تحفہ دینے میں، راتیں تقسیم کرنے میں، باریاں مقرر کرنے میں میں ایک کو دوسری پہ فوقیت نہیں دیتا اور نہ دوں گا. تو یہ آپ کا کیا ہے؟ عدل و انصاف ہے. اور اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مصروف تھے، اس کے باوجود بیویوں کو ان کے حقوق دیا کرتے تھے. اس کے لیے آپ نے ایک تو ان کی باریاں مقرر کی ہوئی تھی، دوسرے نمبر پہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی بیویاں آپ سے ملاقات کرتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ 9 بیویاں ہوں تو آپ ایک ہاتھ سے رابطہ رکھیں اور باقی سب کو نظر انداز کر دیں. ایسا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا. اور اسے یہ پتہ چلا کہ امہات المؤمنین اور دیگر صحابہ کرام اگرچہ شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے بہت اونچے ہیں اور ہم ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد انہی کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن بہرحال وہ بشر تھے، بہرحال وہ انسان تھے. تو اسی لیے آپ کی بیویوں کے مابین بطور سوکن کبھی کبھار کوئی نہ کوئی تکرار ہو جاتی تھی، لیکن ایسا معمول نہیں تھا، ایسا معمول نہیں تھا. آپ دیکھیں یہاں پہ تکرار ہوئی ہے جناب زینب اور جناب عائشہ کے مابین، اور یہی وہ زینب ہیں جن سے جب سوال کیا جاتا ہے جناب عائشہ کے بارے میں، جب تہمت لگتی ہے تو کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے رسول مجھے اس کیس سے دور ہی رکھیے، میں اس معاملے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتی.
اور یہاں سے فضیلت معلوم ہوتی ہے کس کی؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ عائشہ میری بیٹی ہیں اور ان کی جانب لیں، ان کی طرفداری کریں، بلکہ جب بھی ایسا کچھ ہوا تو جناب صدیق نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا۔ آپ دیکھ لیے جب جناب عائشہ پہ تہمت لگی ہے اور کافی ایام گزر گئے ہیں اور جناب عائشہ والدین کے گھر میں آ چکی ہیں اور نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، جناب عائشہ کے پاس بیٹھتے ہیں، جناب صدیق بھی تشریف فرما ہیں اور جناب عائشہ کی والدہ بھی تشریف فرمائے، تو آپ کہتے ہیں عائشہ اگر غلطی ہو گئی تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ تو جناب عائشہ حیران ہو جاتی ہیں الفاظ سن کر، کہتی ہیں ابا جی آپ کچھ کہیں، یعنی کہ میرا دفاع کریں، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ اپنی والدہ سے کہتی ہیں امی جان آپ کچھ کہیں، لیکن دونوں نے کہا کہ ہم بیٹا کچھ نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ہم ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد اس حدیث سے پتہ چلا آپ علیہ السلام کے اخلاق کا، آپ کے اخلاق کا پتہ چلا کہ ان دو بیویوں میں آپس میں بحث و مباحثہ ہوا ہے، تکرار ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس بنیاد پہ ان میں سے کسی کی پٹائی کی ہو، ان میں سے کسی کو مارا ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ انسان بھی آپ کو مشورہ دے سکتا ہے جو مرتبے کے لحاظ سے آپ سے نیچے ہے۔ یہاں پہ جناب صدیق نے آپ کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول ان کو چھوڑیے، آپ نماز کے لیے تشریف لائیے، ان کو نظر انداز کر دیجیے، تو آپ نے جناب صدیق کا یہ مشورہ قبول کیا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 2، باب تصوم المرأۃ بإذن زوجہا، عورت روزے رکھے گی اپنے خاوند کی اجازت سے۔ رمضان کے